وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے حکم جو آتا ہے وہ ان کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ میرا کہہ رہا ہے یا قوم ادخلوا هذه الارض المقدسہ، اے قوم اس ارض مقدس میں تم نے جانا ہے، یہ صحرا تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ریگستان تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ وادی تی تمہارا گھر تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، تم نے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھو۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے فتح تمہارے مقدر میں لکھ دی، آگے بڑھو۔ اتنے اللہ کے نبی کے یقین کے باوجود، یقین دلانے کے باوجود آگے نہیں بڑھ رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، پیٹھ نہ دکھانا، میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے والی فوجیں، پیٹھ دکھانے والی قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے، یہ بہادروں کا، دلیروں کا کام ہے۔ اور ویسے بھی وہ ارض مقدس جو ہے وہ تو تمہاری اپنی جگہ ہے، اپنا گھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہیں رہتے تھے۔ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام جب مصر میں چلے گئے، پھر تخت کے تاج و تخت کے مالک بھی بنے، اس کے بعد وہ قوم وہاں آباد ہو گئی۔ اور ان کے بعد پیچھے اس علاقے میں امالکہ نے قبضہ کر لیا۔ امالکہ ویسے بڑے دلیر لوگ تھے، تھے وہ کافر، لیکن دلیر تھے، بہادر تھے، لڑنے والے تھے۔ ان سے اب تم نے قبضہ واگزار کرانا ہے، تو قبضہ تو کبھی بزدلی سے واپس نہیں نہ ہوتا، بلکہ جس سے تم نے لڑنے جانا اس سے زیادہ تم کو طاقتور ہونا چاہیے۔ اور یہ اتنی بڑی فوج تھی، 6 لاکھ فوج تھی، 6 لاکھ افراد تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن جس طرح میں نے کہا ہے، وہ قوم کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے جواب اس نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، آپ جس طرف ہمیں جانے کی کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو، وہاں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، جبار لوگ ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تلک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم نہیں جائیں گے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو۔ اس طرح نہیں ہوتا، میدان میں پیٹھ نہیں دکھاتے، میدان میں بزدلی نہیں دکھاتے، کمزوری نہیں دکھاتے، آگے بڑھتے ہیں۔ اور میں اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، تمہیں یقین دلا رہا ہوں کہ فتح تمہاری ہے، اور میرے اللہ نے کہہ دیا ہے، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا تمہارے مقدر میں۔ کہتے ہیں وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، اللہ نے بھی لکھ دیا ہے، پیغمبر نے بھی یقین دلا دیا ہے، لیکن پھر ہم کہہ رہے ہیں تو لڑ اور تیرا رب لڑے جا کے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم نہیں لڑنے والے۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں بیٹھیں گے، منو سلوہ کھائیں گے، یہیں بھٹکتے رہیں گے، ٹکرے مارتے رہیں گے، زندگیاں برباد کر لیں گے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، ہمیں وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ ادھر یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ساری نعمتیں کھانے والے، استعمال کرنے والے،
اور ادھر پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ساتھی، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، اپنی ساری جائیدادیں، یہ تو مصر سے بہت کچھ زیور وغیرہ اٹھا کے لے آئے تھے نا، وہ تو بیچارے ایسے ہی نکلے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی مکے کے کفار جب ان کے پیچھے، وہ کفار جب ان کے پیچھے لڑنے کے لیے نکلے اور پہنچے، تو پھر اب انہوں نے کہا کہ اب ہمارے گھر تک آ گئے ہیں، اب ہم ان کو جانے نہیں دیں گے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احباب کو اکٹھا فرما لیا اور مشاورت کرنے لگے، ہاں بھی بتاؤ کیا تمہارا ارادہ ہے؟ اب ارادے کیا ہونے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں جو کہیں گے کہ تو لڑ اور تیرا خدا لڑے، ہمیں تو آپ کا اشارہ ابرو چاہیے، ہم چٹانوں سے ٹکرا جائیں گے، ہم دریاؤں میں کود جائیں گے، ہم ایسی بہادری کی شجاعت کی مثال رقم کر دیں گے کہ قیامت تک آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر ساتھیوں نے جنگ لڑی تھی اور کس طرح طاقتور فوج کو انہوں نے کمزور کر دیا تھا اور ان کو شکست دوچار کر دیا تھا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ تو لڑ اور تیرا خدا لڑے، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اسی لیے اللہ نے کہا، جب موسیٰ نے کہا کہ آگے بڑھو، قوم نے کہا کہ ہم بڑھنے والے نہیں ہیں، ہمارا یہ جواب ہے، پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، ان کے لیے 40 سال تک میں نے داخلہ بند کر دیا ہے۔ اب 40 سال یہ اسی لک و دک صحرا میں اسی طرح گھومتے، اس طرح بھٹکتے رہیں گے، یتیہون۔ اور اسی لیے اس مقام کو مقام تیہ کہتے ہیں، ریگستان کہتے ہیں، لک و دک صحرا کہتے ہیں۔ وہ اسی طرح اسی میں بھٹکتے رہے اور وہیں انہوں نے اپنی جانیں گنوا دی۔